پاس کوئی چیز نہیں تھا۔ آئیے یہ آیت کریمہ میں کیوں تلاوت کیا، اس کا وجہ کیا ہے کہ آنے والا 17ویں رمضان کی تاریخ ہوگی، 17ویں رمضان کی تاریخ ہوگی، یعنی رمضان کا 17واں دن ہوگا، اور اسی یعنی رمضان جو ہے 2 ہجری میں فرض ہوئی تھی، اور اسی 2 ہجری میں رمضان کی 17ویں تاریخ میں جنگ بدر واقع ہوئی تھی۔ جنگ بدر کس چیز کا نام ہے؟ جنگ بدر یعنی مدینہ منورہ میں ایک کنواں کا نام تھا، اور یہ کنواں مدینہ منورہ سے 80 میل دوری پر واقع تھا۔ وہاں کے رہنے والے کو یعنی وہاں کے باشندوں کو، وہاں کے رہنے والے کو بدری کہا جاتا ہے، اور وہاں مدینے سے 80 میل دوری پر ایک بدر نام کا ایک کنواں ہے، اور یہ مشہور ہے۔ اسی میدان میں یعنی اسلام کی پہلی لڑائی، اسلام کی حق و باطل کی پہلی لڑائی جو ہوئی جنگ بدر میں ہوئی تھی، جبکہ مسلمانوں کے پاس 313 مجاہدین اسلام تھے، مسلمانوں کے پاس صرف 313، اور کافروں کے پاس، دشمن اسلام کے پاس 950۔ ایک روایت میں آتا ہے، ایک روایت میں یہ ہے کہ 1000 لشکر زرار جو کفار مشرکین کے پاس تھا، اور مسلمان صرف 313 تھے۔ ان 313 میں سے مسلمانوں کے پاس صرف 70 اونٹ تھا، اور ان کے پاس 70 اونٹ تھا، اور ان کے پاس 6 زرہ تھا، یعنی 8 تلواریں تھی۔ اتنے ہی ساز و سامان تھا، ان کے پاس کوئی کھانے پینے کا سامان نہ تھا، ان کے پاس کوئی یعنی سرمایہ نہیں تھا، صرف اتنی سی دولت موجود تھی۔ اب یہ میدان اسلام کو بچانے کے لیے، اب میدان جنگ میں مسلمانوں نے اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے یہ 313 مجاہدین اسلام نے یعنی میدان میں ڈٹے رہے، اور یہ پیچھے نہیں ہٹے۔ ایک طرف کفار و مشرکین کی 950 تعداد تھے، ایک روایت میں آتا ہے 1000 لشکر زرار تھے، ان کے پاس 100 اونٹ تھا، یعنی ان کے پاس 100 گھوڑا تھا، اور 700 اونٹ تھا، بے شمار ان کے پاس یعنی زرہ تھی، تلواریں تھی، بے شمار سر و سامان تھا، بہت کھانے پینے کا معقول انتظام تھا۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر جب کرم فرمایا، مسلمانوں پر جب رحم فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یاد دلانے کے لیے، قیامت تک کے لیے یاد دلانے کے لیے مسلمانوں کو، تاکہ معلوم ہو جائے کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کی فتح ہوئی، وہ کامیابی حاصل ہو گئی۔ مسلمانوں کی کامیابی ہوئی تھی جنگ بدر میں۔ وہ کیسے؟ جنگ بدر میں کامیابی ہوئی مسلمانوں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنگ کی رات ہے، یعنی جنگ کی 17ویں تاریخ، یعنی صبح سویرے جنگ لڑنا ہے۔ پیغمبر اسلام نے رات کے سناٹے پہ دعائیں مانگتے رہے، پروردگار عالم، یہ اسلام کی پہلی لڑائی ہے، یہ حق اور باطل کی پہلی لڑائی ہے، اگر ان چھوٹی سی قوموں کو، ان چھوٹی سی تعداد کو اگر تو ہلاک کر دے گا، اگر تو برباد کر دے گا، تو تیرا عبادت کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا۔ یہ پیغمبر اسلام نے رات بھر دعا مانگتے رہے۔ جب صبح سویرے ہوتے، جب صبح کی سورج طلوع نمودار ہوئی، جب صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد پیغمبر اسلام نے یعنی صفوں کو درست کیا، صفوں کو صحیح کیا، صفوں کو صحیح کرنے کے بعد پیغمبر اسلام نے یہ دعائیں مانگتے تھے، اللہم ان تہلک ہذہ الاصابۃ اليوم لا تبعد، اے پروردگار عالم، اگر تو نے ان چھوٹی سی جماعت کو
دیا تو تیرا عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، تو کامیابی وہ کامرانی انہیں عطا کر۔ جب یہ دعائیں کرنا تھا اللہ کی طرف سے میسج آ جاتا ہے کہ اے پیغمبر اسلام اپنے سپاہی کو بھیجو میدان کارزار میں۔ صحابہ کو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ آپ میدان میں آگے بڑھو۔ آگے بڑھتے ہیں، جب آگے بڑھتے بڑھتے لڑائی زور پہ آ جاتی ہے، تلواریں ایک دوسرے پہ زور پہ آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کی تعداد کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیج دیتا ہے۔ جیسے ہی بھیج دیتا ہے یہ پیغمبر اسلام کے 313 مجاہدین دین اسلام بتاتے ہیں میدان میں جیسے ہی یہ سپاہی یعنی کافر کی گردن کو اڑانے کے لیے جاتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو 1000 لشکر کو بھیجا تھا یعنی یہ مسلمان کافر کی گردنیں اڑانے کے لیے جا رہے تھے، اتنے میں اس سے پہلے کافر کی گردن زمین پہ گر جاتی تھی۔ لوگ حیران تھے، آخر ہم تو کم ہے لیکن اس سے پہلے ان کی گردنیں اڑ رہی ہے، اس سے پہلے ان کا سر کٹا جا رہا ہے۔ جب جنگ ختم ہوئی پیغمبر اسلام کے پاس یہ میسج پہنچا، سب صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ یا رسول اللہ جنگ میں یہ حالت ہوئی کہ ہم تو ابھی اس کو قتل کرنے کے لیے جا ہی رہے تھے، اس سے پہلے اس کا سر اڑ جا رہا تھا، اس سے پہلے اس کی گردنیں اڑ جا رہی تھی۔ میرے نبی فرماتے اے میرے صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے 1000 لشکر 1000 فرشتوں کی تعداد لشکر کو بھیج دیا تھا مسلمانوں کی کامیابی وہ کامرانی کے لیے 1000 لشکر کو بھیجا گیا تھا۔ اس کے بعد ہوا یہ تھا جیسے ہی جنگ فتح ہوئی اور حضرت جبریل علیہ السلام میدان کارزار میں یہ لفظ ارشاد فرماتے تھے، یہ لفظ کہتے تھے اقدمو حیزومو اقدمو حیزومو اقدمو حیزومو، اے حیزوم آگے بڑھو آگے بڑھو، یعنی 70,000 فرشتوں کے سردار جبریل امین جب اپنے گھوڑے کو آگے بڑھاتے تھے تو ابھی مسلمان کی سپاہی کو لڑنے کی ضرورت نہیں تھی، اس سے پہلے حضرت جبریل جا کر کے ان دشمنان دین ان دشمنان باطل کو قتل کر رہے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مختصر یہ ہے کہ آج بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو مدد آئے گی لیکن ہمیں دامن مصطفیٰ پہ صحیح سے آنا ہوگا، لیکن ہمیں یعنی اپنی پیشانی کو سجدے سے سجانا ہوگا، اپنی پیشانی کو یعنی نور بنانا ہوگا، تب جا کے اپنے اسلام اللہ کی مدد آئے گی۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اسلام کی طرف سے آتی ہے۔ یہ 17ویں تاریخ میں پہلا جنگ بدر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم۔